تو کیا لاسٹ ملاقاتوں میں کوئی ایسی یادداشتیں ہیں جس کو آپ کو متاثر کیا ہو کہ آج کل کے حالات میں بڑے موافق ہیں؟ ہاں، ان کے ساتھ میرا رشتہ صرف ایک بیٹے اور باپ کا نہیں تھا. ایک استاد اور ایک لیڈر کا بھی تھا. پتہ نہیں ان کی جو ان کا ایم اور آبجیکٹ تھا اس پر ہم ابھی تک پورے آئے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں منزل دکھائی ہے، ہم کوشش کریں گے اس پگڈنڈی کو ہم نہ چھوڑ پائیں. بدقسمتی سے اس بار جو میں آیا، میں باہر تھا ملک سے، ان کی طبیعت کی ناسازی کا سنا. صبح میں پہنچا تو طبیعت ان کی ایسی تھی کہ سیاست پہ میرے ان سے بات ہو ہی نہیں سکی، اور ہم نے یہ کوشش کی جتنا جلد ہو سکے ہم ان کو ہاسپٹل پہنچائیں. اور کیونکہ ان کا اپوائنٹمنٹ میں نے آلریڈی فکس کیا تھا دبئی میں، لیکن ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم ان کو ٹریول کرا سکیں. تو اس وقت تو یہ تھی، لیکن بلوچستان کی سیاست اور بالخصوص پاکستان کی سیاست سے ہم جیسے جب مایوس ہو گئے ہیں، انہوں نے تو ایک پوری ایک سیاست میں ایک زندگی اپنی گزاری ہے. پاکستان کی سیاست تو بہت مایوس تھے. ان کی ایک ہی رائے تھی کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کا دم چلا بن کے ادھر آپ سیاست کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے لیے قبر بنا دیں. ایک سر صاحب خود بھی میرے خیال میں 4 سال کے قریب انہوں نے ٹی وی کوئی ٹی وی سے خیر بہت الرجک تھے. انٹرویو وغیرہ بھی انہوں نے دینا. یاد ہوگا بی بی سی کے ایک آپ کے نمائندے نے کراچی میں ان سے جب پوچھا تھا، کہتا ان بیڑوں کے سامنے میں کیا بات کروں، کسی کو سمجھ آئے تو میں ان سے بات کروں. یہ صبح شام ہم ان کے سامنے قصے کرتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. حالانکہ ہم نے ان کو کافی انسسٹ کیا کہ وہ اپنی بائیوگرافی لکھیں. میں تھا، بھائی نے بھی کہا ان کو، جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، جان محمد دشتی بھی کسی حد تک ہم ان کو قائل کر سکے. پھر انہوں نے بولا بائیوگرافی میں آپ کو تو سچ لکھنا پڑے گا. یہ ہمیں بھی بولا تھا، اور جھوٹ مجھے آتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں اپنی کمزوری جو ہے نا وہ نہیں، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اپنی کمزوری اور حقیقتاً کا اعتراف کروں. بائیوگرافی اگر آپ سچ نہیں لکھتے